प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में मौजूद 1.5 अरब की आबादी गुस्से से आग बबूला हो गई कि जब उनके मुकद्दस मकाम खाना काबा को एक मगरूर शख्स ने पेट्रोल से आग लगाने की कोशिश की। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो शख्स कौन था और उसने ऐसा सलूक क्यों किया और फिर उसके साथ क्या सलूक किया गया। तमाम तफसीलात से आपको आज की इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। सो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तवाफ के दौरान उस वक्त हलचल मच गई जब एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर खाना खुदा को आग लगाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश करती हुई एक वीडियो देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स ने पेट्रोल की बोतल पकड़ी हुई है। वो बोतल खाना काबा के पास लेकर खड़ा है और फिर अचानक से पेट्रोल को गिलाफे काबा पर फेंक देता है और वहां के लोग जो तवाफ कर रहे होते हैं उनको अरबी जुबान में कहता है और इसी असना में जायरीन उसे दबोच लेते हैं। इससे पहले कि जायरीन इसकी तबीयत साफ करते, इसे मारते पीटते, इसे जान से बाजी हारनी पड़ती, इससे पहले ही सिक्योरिटी अहलकार मौके पर पहुंच जाते हैं और इस घिनौनी हरकत करने वाले शख्स को अपनी हिरासत में लेकर खाना काबा की हुदूद से बाहर ले जाते हैं। खाना काबा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले शख्स से ताहाज शनाख्त तो नहीं हो सकी, लेकिन वहां के रिहायशी, वहां के मकामी लोगों का यह कहना है कि इसमें जो मुखातिब किया गया था वो अरबी जुबान में किया और इसका लिबास जिसमें वो मलबूस था वो भी एक अरबी लिबास था, सलवार कमीज थी। और प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को देखते हुए वाज़ेह नहीं किया जा सकता है कि मज़कूरा शख्स ने मज़मूम हरकत क्यों की और अल्लाह ताला के घर पर गिलाफे काबा के ऊपर उसने पेट्रोल क्यों छिड़का। यह खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े ने न सिर्फ अहले ईमान के लिए सवाल है बल्कि बहुत से लोगों के चेहरों से भी पर्दा उठाता है। जैसा कि सऊदी हुकाम ने सिक्योरिटी के इंतजामात किए हैं या नहीं, उसके साथ साथ मुसलमान ये भी सवाल पूछ रहे हैं ना, सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की कोई घिनौनी साजिश तो नहीं जिसमें एक खास एजेंडे के तहत इन वोश लोगों को मुसलमानों के मुकद्दस और पाक तरीन जगह पर भेजा जाता है और जिससे इस्लाम का नाम बदनाम किया जाता है। मगर वो लोग ये नहीं जानते कि खाना काबा अल्लाह का घर है और इस घर की हिफाजत हर मुसलमान अपने घर से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा बढ़ चढ़ कर करता है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबको इतनी ताकत दे और हमारे हाथों को ताकत दे और हमारे जहनों को इतना मजबूत कर दे कि हम तमाम साजिशों को तो नाबूद कर सके। प्यारे दोस्तों, आपके साथ एक ऐसा ही वाकया शेयर करता चलूं कि जब मस्जिदुल हराम में एक माह के दौरान खुदकशी का तीसरा वाकया पेश आया। अरबी खबर ईशा इदारे के मुताबिक एक शख्स ने मस्जिदुल हराम की छत की छलांग लगाकर खुदकशी कर ली थी। खुदकशी करने वाला शख्स बांग्लादेशी का शहरी था। मज़कूरा शख्स ने इस पर छलांग लगाई जब वहां के मकामी लोगों के रहने वाले और यहाँ के मुसलमान जब यहाँ पर इबादत में मसरूफ थे तो उस वक्त इस इंसान ने छत से छलांग लगाती थी और हुकाम का कहना था कि मस्जिद में नस्ब सीसीटीवी कैमरों से ये बात वाज़ेह हो रही है कि इसकी तस्दीक की जा सकती है कि ये वाकया कोई हादसा नहीं बल्कि खुदकशी है और सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स को छत से छलांग लगाते हुए भी देखा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप लोग जानते हैं कि वो बदबख्त शख्स कौन था जो खाना काबा को गिराए जाने और इसको कोने कोने होगा, काबा को गिराए जाने के फौरन बाद क्या करना होगा। आप में से अक्सर दोस्तों ने सुना होगा कि कुर्बे कयामत काबा को मोजमा गिराए जाने के दिल तराश वाकया रोनुमा होगा। जिनको नहीं मालूम प्यारे दोस्तों, उनको इस बारे में हदीस की रोशनी में मालूमात दिए जाते हैं। एक अल्लाह ताला की इस तरह की कुछ निशानियों में से एक अजीम निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है, जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाएगी और कयामत
برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس بدبخت حبشی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پیڑیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے کلام پاک اٹھا لیے جائیں گے تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے گئے، جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے سمندر ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ پیارے دوستو، حجر اسود کی بات کریں تو یہ مبارک پتھر کعبہ کے مشرقی کونے پر نصب ہے، جس کی بلندی متا سے تقریباً 1 میٹر ہے۔ اس پتھر کی حفاظت کے لیے خالی چاندی کے حلقے میں رکھا گیا ہے۔ طواف کی تعداد اور انتہا اسی مبارک پتھر کے سامنے ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انبیاء اکرام تھے اور جو صحابہ تھے، وہ بھی اس مبارک پتھر کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے مسنون ہے کہ اگر بآسانی ممکن ہے تو وہ اس کا بوسہ لیں، ورنہ بھیڑ کے وقت اس کا احترام کریں، یعنی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے رکن یمینی کی طرف بات کریں تو یہ کعبہ شریف کی جنوبی کونے کو کہتے ہیں۔ بھیڑ کی وجہ سے جو ہے وہاں تک نہ جا سکے تو اندیشہ نہ ہو تو رکن یمینی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے آپ نے چھو لینا ہے، اور اس کے بعد بات کریں صرف بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور نہ ہی دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے استطراف کریں۔ پیارے دوستو، اگر بات کریں مطاف کی تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلی جگہ جس میں طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ مختلف ادوار میں بڑھتی ہوئی عازمین حج کی تعداد کے پیش نظر مطاف میں توسیع ہوتی جا رہی ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کریں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ جس وقت حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے تو آپ کے پاؤں مبارک اس پر دھس گئے تھے، اور آپ کے پاؤں کے نشانات اب بھی وہاں پر موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کو کعبہ شریف سے تقریباً 13 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کی فضیلت قرآن مجید میں اور احادیث شریف میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر زمزم کی بات کریں تو زمزم کا پانی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس چیز کے لیے نیت کر کے اسے پیتے ہیں۔ یہ مبارک پانی جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ زمزم کا پانی ایسا مبارک ثابت ہوا کہ صدیوں سے نہ صرف اہل مکہ بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، کسی بھی ملک سے آتے ہیں، کسی بھی شہر سے آتے ہیں، تو وہاں سے زمزم کا پانی لے کر اپنے گھروں میں اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور دیتے ہیں۔ آج کل مسجد الحرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر خدائی کے علاقے میں ایک فیکٹری لگائی جا رہی ہے۔ وہاں زمزم کی بوتلیں دستیاب ہوتی ہیں۔ حجاج کرام وطن واپسی پر مستوقع پالیسی کے مطابق جدہ اور مدینہ کے منورہ کے ایئرپورٹ سے یا پاکستانی ایئرپورٹ سے 5 لیٹر زمزم کی ٹینک شدہ بوتلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی بات کریں تو صفا مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ صفا کعبہ شریف سے جنوبی مشرق سے شمالی مشرق کی طرف واقع ہے، اور ان دونوں پہاڑیوں کی درمیانی جگہ جہاں حج اور عمرے کے لیے صحیح کی جاتی ہے وہ مزہ کہا جاتا ہے۔
کرتا ہے۔ مسا کو سایہ دار اور کھلا کرنے کے لیے مختلف ادوار میں توسیع کی جا رہی ہے اور مسا کے ایک تو خانے سمیت 4 منزلہ برآمدے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اسے سفید رنگ کے مرمر سے مزین کر دیا گیا ہے۔ مسا والے برآمدے کی لمبائی تقریباً 400 میٹر ہے اور اس کے ایک طرف صفا اور دوسری طرف مروہ پہاڑی کی نشانات ہیں۔ صفا پہاڑی کی نسبتاً زیادہ ساؤنی اصل حالات میں موجود ہے، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ایک تاریخ واقعات سے منقول ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو محترم حضرت حاجرہ کا ان پہاڑوں کے درمیان اپنے کمسن بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس میں تا قیامت جو ہے تمام مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا۔ جو بھی بیت اللہ میں حج اور عمرے کی نیت سے آئے گا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے جسے ہم مانتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، جس کے آگے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، جس کے آگے ہم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو چاہے، جو ہماری ضرورت ہیں، جو ہماری نیڈ ہیں، اسے پوری کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم 1 قدم آگے بڑھو گے تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ایک خدا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔